کپڑوں میں چمکا کیوں؟ اندھے شیشے میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا۔ غمزدوں کو رضا مزدد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا۔ تو آقا بے مثال ہم غلاموں کی آواز سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے، ہر شے نبی کی بارگاہ میں نذران سلام پیش کرتی ہے اور ہر شے میرے آقا کو جانتی ہے۔ مقام صاحبہ پر، مالک بحروں پر، اپنی نماز عصر پڑھ کر فاتح خیبر کے زانو پر اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ جو بیدار میں بولے سبحان اللہ۔ گود علی کی سر نبی کا، حضرت علی کی نمازیہ سے بات کی، آقا نے عطا فرما لی۔ اب حضرت علی کبھی نبی کی صورت کو دیکھتے، کبھی آسمان کے سورج کو، کبھی سورج کو، کبھی سورج کو، کبھی منمونی سورت کو، کبھی آسمان کے سورج کو۔ وہ صورت نبی کی، سبحان اللہ، وہ صورت نبی کی، وہ صورت نبی کی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، کیے کی ضرورت نہ مثال کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر قبیلے کی عورتیں آ گئیں، عورتوں نے کہا حلیمہ کیوں جلاتی ہے پوری پوری رات چراغ؟ اتنی تیز روشنی کہ تیرے آنگن سے روشنی نکلتی ہے اور پورا قبیلہ جگمگ 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 کرتا، پورا قبیلہ جگمگ۔ کیوں جلاتی ہے پوری پوری رات چراغ؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، جب سے محمد عربی میرے گھر تشریف لائے ہیں میں تو چراغ چلاتی ہی نہیں، چراغ کدھر ہے مجھے معلوم ہی نہیں۔ عورتوں نے کہا پھر یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا یہ چراغ کی روشنی نہیں ہوتی، پیارے محمد کے چہرے کی روشنی ہوتی ہے جسے پورا قبیلہ منور رہتا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی، پڑھتا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، پردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، ٹال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، یہ جو محرمہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ، گود علی کی سر نبی کا، گود علی کی سر نبی کا، زمین پر عرش اعلیٰ کے نشاں معلوم ہوتے تھے، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھرے رہتے۔ گود علی کی سر نبی کا، علی کبھی سورت کو دیکھتے، کبھی سورج کو، کبھی سورج کو، کبھی نبی کی منمونی سورت کو۔ اور یہ وہ علی ہے جنہیں آقا نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ میرے لیے بہت زبردست فرمائش ہے اس حدیث شریف کی جو ترمذی شریف کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں۔ عن عبد الرحمن ابن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ او کما قال خاتم النبیین۔ یہ آقا کا اختیار
کہ اپنے ماننے والوں کو دنیا میں ہی جنت عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی روایت کردہ حدیث شریف کا ترجمہ مفہوم کے ساتھ سماعت کرو۔ آقا تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی انجمن ہے، اچانک اس محفل میں صداقت کے تاجدار صدیق اکبر آ گئے۔ آقا نے فرمایا صدیق اکبر آ رہے ہیں، جنتی ہیں۔ تب تک کہ عدالت کے شہسوار عمر ابن خطاب آ گئے، فرمایا وہ دیکھو عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک کہ صحابت کے علمبردار عثمان غنی آ گئے، آقا نے فرمایا عثمان غنی آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک کہ حضرت علی آ گئے، فرمایا حضرت علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک کہ حضرت طلحہ آ گئے، فرمایا وہ دیکھو حضرت طلحہ آ رہے ہیں، جنتی ہیں۔ تب تک کہ حضرت زبیر آ گئے، فرمایا وہ دیکھو حضرت زبیر آ رہے ہیں، جنتی ہیں۔ تب تک کہ سعد ابن ابی وقاص آ گئے، آقا نے فرمایا سعد ابن ابی وقاص آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک کہ سعید ابن زید آ گئے، فرمایا وہ دیکھو سعید ابن زید آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک کہ عبد الرحمن ابن عوف آ گئے، فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ تب تک کہ ابو عبیدہ ابن جراح آ گئے، فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر، جویا کہ مسلمانوں یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں میرے نبی نے دنیا میں ہی ایک ہی مجلس میں ایک ہی محفل میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی، اور آقا نے فرما دیا ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو، سعد ابن وقاص تم بھی جنتی ہو، سعید ابن زید تم بھی جنتی ہو، عبد الرحمن ابن عوف تم بھی جنتی ہو، ابو عبیدہ بن جراح تم بھی جنتی ہو۔ فاضل بریلوی نے فرمایا وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے عزیز بھول گیا تھا میں، شاعر اسلام قادر الکلام حضرت معظم رضا علی چھاوی، سبحان اللہ، خوش ہو رہے ہیں، میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، اور سب میرے ماشاءاللہ کرم فرما جتنے علماء ذرا مل کر بول دیں سبحان اللہ۔ علامہ آصف صاحب کو معلوم ہے تقریر تو 22 سال سے کر رہا، لیکن جویا میں آتے آتے 22 سال لگ گئے، لیکن الحمدللہ میں حاضر ہوں اور سب مسکرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منیرین، شہیدین، شہزادے کونین، پیارے حسنین کا فیضان عطا فرما۔ بولو ذرا بلند آواز سے آمین۔ تو یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں آقا نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک جھلک میں نے پیش کر دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں بھی عرض کر دوں گود علی کی سر نبی کا مصطفیٰ کی صورت حضرت علی دیکھ رہے ہیں، کبھی آسمان کا سورج حضرت علی دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ جس نے ٹکڑے کیے ہیں قبر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا۔ ماں بہنیں حاضر ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک رات پیارے نبی کو دودھ پلا کر میں سلا دی، اور میں دوبارہ دیکھنے آ گئی کہ پیارے نبی سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بھئی ماں کی محبت تو لاجواب ہوتی ہے نا، ماں کی ممتا اور شفقت اور پرورش تو بے مثال ہوتی ہے نا۔ ماں شدت کی ٹھنڈ میں بھی اپنے بچوں کے لیے جناب عالی نیند قربان کر دیتی ہیں، اور بچے اگر سو جاتے ہیں تو ماں کو بہت تسلی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سو گئے بچے، جی ہے نا بھائی، اگر بچے سو گئے تو ماں کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور کچھ بچے تو جلدی سوتے ہیں، میں چلا پٹنہ سے دہلی فلائٹ سے ہوائی جہاز، ایک بچہ مسلسل پٹنہ سے دہلی تک حرکت کرتا رہا، بہت کوشش کی گئی کنٹرول کرنے کی لیکن وہ نہ مانا۔ تو بچے اگر سو چکے ہوتے تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر جاگ رہے ہوں تو بیچاری ماں
محبت سے سلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب تو موبائل کا زمانہ, گانا لگا کر کان کے سامنے رکھ دیتی ہیں, بچے سو رہے ہیں, 2 سال کا بچہ اور وہ بھی جھوم رہے, 2 سال کا بچہ بھی جھوم رہا, اور کبھی جناب عالی گیم اور کبھی کارٹون پب جی وغیرہ وغیرہ سے بچے بہت زیادہ مانوس ہیں. تو ماں بہت کوشش کرتے ہیں کہ بچے وقت سے سو جائیں تاکہ انہیں فرصت مل جائے, اور کچھ بچے پھر بھی نہیں سوتے. اب موبائل کا زمانہ حضرت, حالت تو یہ ہے کہ ایک شخص بچوں کے شور و غل سے اتنا پریشان ہو گیا کہ رات کو دیر سے آتا تھا. 12 بجے رات میں اپنی بیوی کے موبائل پہ اس نے میسج کیا کہ بچے اگر سو گئے ہوں تو میں آ جاؤں. تو جواب آیا, پاپا امی سو گئی ہیں, میں گیم کھیل رہا ہوں. یہ حالت سمجھے, یہ حالت. تو بچوں کو سلانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ گانے کی جگہ نعت رسول سنائی جائے, قرآن شریف کی تلاوت سنائی جائے, اور گود میں لے کر کہا جائے تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے, تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی فرماتی ہے کہ میں دیکھنے آ گئی تو مصطفیٰ بیدار تھے, میں نیچے دیکھی تو نیچے گھوم گئی, اوپر دیکھی تو دماغ پر ہی گھوم گیا. فرماتی ہے چاند نکلا تھا, روشنی پھیلی تھی, جھولے میں محمد عربی کی انگلی گھوم رہی تھی, اور اسی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا تھا. ارے خوش ہو کر کیوں نہیں بولتے تھے سبحان اللہ. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ آقا کی انگلی جھولے میں کبھی دائیں جا رہی تھی, جھولے میں کبھی بائیں جا رہی تھی, آقا کی انگلی جھولے میں کبھی بائیں جا رہی تھی, کبھی سرہانے جا رہی تھی. فرماتی ہے کہ انگلی اگر دائیں جا رہی تھی تو چاند دائیں جا رہا تھا, انگلی بائیں جا رہی تھی تو چاند بائیں جا رہا تھا, انگلی بائیں جا رہی تھی تو چاند بائیں جا رہا تھا, انگلی سرہانے جا رہی تھی تو چاند سرہانے جا رہا تھا. ہمارے نبی کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا ہے, اور میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گھوم رہا ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کاف کے سو ہاتھ ہن یا ابرو آنکھیں عین صاف, کاف ہا یا عین صاف, ان کا ہے چہرہ نور کا. عظمت قرآن کانفرنس مولانا ذکر اللہ صاحب مکی نعرہ تکبیر. حضرت علی فرماتے کہ وہ کبھی سورج کو دیکھتے, کبھی سورج کو, کبھی سورج کو, کبھی سورج کو. حضرت علی کی نماز باپ کی آقا نے ادا فرما لی. اب حضرت علی سوچ رہے کروں تو کیا کروں, اطاعت یا عبادت, عبادت یا اطاعت. اگر مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہوں تو اللہ کی عبادت جاتی ہے, اور عبادت کرتا ہوں تو اطاعت جاتی ہے. کروں تو کیا کروں, کروں تو کیا کروں. حضرت علی سوچ رہے کیا کروں, تو حضرت علی نے فیصلہ کیا, نماز ملی مصطفیٰ کے صدقے میں, روزے مصطفیٰ کے صدقے میں, شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے, اور جنت ملے گی غلاموں کو مصطفیٰ کے صدقے میں. تو حضرت علی نے مشورہ, حضرت علی نے اپنے آپ سے ہی جناب علی عقل و عشق میں جب جناب علی بحث ہو رہی تھی تو خود ہی سبحان اللہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ نماز جاتی ہے تو جائے. آج نماز کو زیارت رخ مصطفیٰ پہ قربان کر دی جائے. ہوتی رہی زیارت, ہوتی رہی زیارت, ہوتی رہی زیارت, ہوتی رہی زیارت. ڈوبتا رہا سورج, ڈوبتا رہا سورج, ڈوب گیا سورج. اور جب سورج ڈوب گیا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء
سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا، اور اس وقت دیکھیں ہمارے اسٹیج پہ خطیب الہند کی آمد ہو گئی، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت رفیق محترم خطیب الہند حد العزیز خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب، سبحان اللہ، مراد آباد میں، پورے ہندوستان میں آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور ہندوستان کے ہر چہار سمت میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب میں، ہندوستان کے طول و عرض میں مسلسل آپ کا سفر رہتا، اور آپ کی آواز وہاں تک پہنچ چکی ہے ہندوستان سے باہر بھی، کہ جہاں جہاں لوگ اردو سمجھتے ہیں، کم سے کم بولتے بھی تو سمجھتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ علامہ مفتی عمران حنفی صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آ گئے ہیں، ان کی زیارت کریں اور مجھے تھوڑی دیر اور سماعت کریں، محبت سے درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ڈوب گیا سورج، ڈوب گیا۔ حضرت علی کی یہ زندگی کی پہلی نماز تھی جو قضا ہو گئی۔ ایک نماز قضا ہوئی، بہت صدمہ ہوا، بہت تکلیف ہوئی، بہت زیادہ غم ہوا۔ آج روز قضا ہو رہی ہے، کسی کو کوئی صدمہ نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ ظہر کی قضا، عصر کی قضا، مغرب کی قضا، عشاء کی قضا، فجر کی قضا، بعض تو وہ ہیں جن کی 5 وقت کی نمازیں قضا ہیں، لیکن کوئی غم نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ حضرت علی کی ایک نماز قضا ہوئی، بہت زیادہ مغموم ہو گئے، بہت زیادہ اداس ہو گئے۔ آج کے جلسے سے یہ بھی پیغام لے کر جائیے کہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اکثر نمازی ہیں، میں نہیں کہتا کہ سب، اکثر نمازی بعض ہیں جو لاپرواہی کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ سب پابندی کریں، اور ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ نماز، ابھی رجب شریف کا مہینہ گزرا، اسی مہینے میں معراج النبی کا تحفہ ہے، وہ عظیم تحفہ کہ آقا فرماتے ہیں میں قرب خاص میں پہنچا، رب کے پاس میں پہنچا، اور مصطفیٰ جب چلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر آسمانی سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس نے آقا کا استقبال کیا، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون نے مصطفیٰ کا استقبال کیا، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ نے مصطفیٰ کا استقبال کیا، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ کا استقبال کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیت المعمور سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، قرب خاص میں پہنچے، رب کے پاس میں پہنچے، اور پھر وہ موقع نہیں کہ میں تفصیل پیش کروں، اتنا عرض کروں۔ خدا کا نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ قال فیما یقتسم الملأ الاعلی قلت انت اعلم قال فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردها بین ثدی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ 50 نمازوں کے ساتھ مصطفیٰ لوٹے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا ما فرض ربک علی امتک، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے کیا عطا فرمایا ہے؟ فرمایا 50 صلوات فی کل یوم و لیلہ، رات و دن میں 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا انی بلوت بنی اسرائیل وخبرتهم فإن امتک لا تطیق ذلک ارجع الی ربک فصل التخفیف۔ میں نے اپنی قوم کو آزمایا ہے، آپ کی کمزور امت 50 نماز نہیں پڑھ پائے گی، رب کی بارگاہ میں جائیے، کمی کی گزارش کیجیے۔ توجہ، یہاں بھی دیکھیں آپ کا کیا اختیار۔ آقا فرماتے میں لوٹ کر گیا فحط عنی 5 نمازیں کم ہو گئی۔ بولو اب 45 لے کر آئے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں 45 اب بھی بہت ہے، ایک بار اور جائے۔ فرماتے میں پھر پہنچا، پھر گزارش کی 5 نمازیں اور کم ہو گئی، اب رہ گئی کتنی؟ 40۔ بولو 40۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 اب بھی بہت ہے، ایک بار اور جائے۔
تو آقا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان 9 بار آتا رہا جاتا رہا، ہر بار 5 نمازیں کم ہوئی، اب 9 بار 5 نمازیں کم ہوں گی تو ٹوٹل کمی کتنی ہوئی؟ یعنی 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے 5۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش پیارے نبی ایک بار اور تشریف لے جاتے، تو نماز سے چھٹی مل جاتی۔ نہیں نہیں، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے چویا کے دانشوروں۔ ارے خوشی کا مقام ہے، خوشی کا مقام ہے۔ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کی تعداد میں کمی تو ہو گئی، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے بندے میری بندیاں 5 نمازیں پابندی سے ادا کریں گے تو میں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ ہم تو مائل پر کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی طرف منزل ہی نہیں، تو پابندی کریں نمازوں کی۔ سب بولیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک نماز قضا ہوئی، حضرت علی رونے لگے، حضرت علی رونے لگے، آنسو نکلنے کی تیاری میں ہے، لیکن حضرت علی ضبط کر رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی اور آپ کی حالت یہ ہوئی کہ صاحب کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر آنکھوں کے حلقے توڑ کے آنسو نکل گئے۔ چند خوش نصیب قطرے آنسو کے میرے آقا کے چہرے پہ گر گئے۔ مکی آقا مدنی آقا نور علی نور پیارے حضور نے فرمایا ما یبکی کا یا علی، او علی آپ کو کی چیز نے رلایا؟ علی گفت وقت حضر فوت شد و من نماز نہ کرتا، نبی گفت چرا نماز نہ کرتی؟ علی گفت نہ خواستم کہ لذت خواب کو قطع کنم، میں فارسی میں بول رہا تھا، اب عربی میں بولیے سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا میری محبت پہ قضا ہوئی نماز، میری محبت پہ ہے۔ تو علی بتائیے نماز آپ قضا پڑھیں گے یا ادا؟ قضا یا ادا؟ عرض کی غلام ہوں آپ کا، نماز پڑھوں قضا، میں تو کروں گا ادا۔ اچھا ادا کریں گے تو تیاری کیجئے۔ حضرت علی نے تیاری کی، ادھر آقا نے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کی اللہم ان علیاً کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ وہ جویا کہ مسلمانوں اور علماء کرام تو اس روایت سے خوب واقف ہے، ابھی انگلی کا اشارہ کرنے کا نمبر ہی نہیں آیا، انگلی کا اشارہ کرنے کا نمبر ہی نہیں آیا، خالی نبی کی مرضی ہو گئی اور زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تو کوئی آواز آئی خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ پلٹا پلٹا پلٹا، سورت پلٹا، کیسے پلٹا؟ کیسے پلٹا؟ علامہ مفتی عمران حنفی سے مت پوچھو کیسے پلٹا، علامہ احسان صاحب سے مت پوچھو کیسے پلٹا، علامہ معراج الحسن سے مت پوچھو کیسے پلٹا، علماء اہل سنت سے مت پوچھو کیسے پلٹا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ وہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے پترم رسول اللہ۔ پلٹا، سورج پلٹا۔ حضرت علی نے نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی اور سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب عالم تصور میں، عالم تخیل میں نے حضرت علی سے پوچھا علی آپ نے مکہ شریف میں نمازیں پڑھی، مدینہ شریف میں نمازیں پڑھی، سفر میں حضر میں خلوت میں جلوت میں ظہر کی عصر کی مغرب کی عشاء کی فجر کی، بدر میں احد میں خندق میں خیبر میں آپ نے نمازیں پڑھی، ان نمازوں میں اور مقام صحبہ کی اس نماز میں کچھ فرق ہے کیا؟ کچھ فرق ہے کیا؟ تو
عالم تخیل میں جواب آیا ہاں مقام صحبہ کی نماز یادگار نماز ہے، اس لیے یادگار ہے کہ روز سورج نکلتا ہے اور نکلتا رہے گا سبھی کے لیے۔ آج سورج نکلا ہے صرف علی کے لیے۔ ماہر تحقیقات فقہیہ، عالم تحقیقات حدیثیہ، نائب خیر البریہ، حضور تاج الشریعہ، عالم العلماء، افضل الفضلاء، سیدی و سندی و مرشدی علامہ الشاہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، سبھی کو آسما کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ میرے نبی کو ہر شے جانا، مرضی بھی نبی کی صورت پلٹ آیا۔ کئی حدیثیں ابھی حاضر ہیں لیکن پھر انشاءاللہ چونکہ دستار بندی بھی ہونی ہے اور ہمارے ایک قابل احترام خطیب کی آمد ہو چکی ہے، میری مراد علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مناسب وقت تک میری تقریر ہوئی اور مناسب وقت میں یہ حضرت کی تقریر ہو جائے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار اور کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔